نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سوال و جواب کی شکل میں ترجمہ سیکھیں گے، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 48 تک۔ اس سے پہلے آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بات جو کہی تھی وہ تھی وَآمِنُوا، ایمان لانے کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ کیا نہ کرو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ 42 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کاموں کے کرنے سے منع فرمایا، جیسے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید 3 کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو مزید 3 کون سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ دوسری بات وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 44 میں دیکھتے ہیں کہ کس کو کس بات کا حکم دیتے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، کہا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ یعنی سوال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے کہ انسان سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ اور اپنے بارے میں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، اور اپنی نفسوں کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، ٹھیک ہے، یہ واؤ جو ہوتا ہے ہم اور سمجھتے ہیں کہ واؤ کا مطلب اور ہے، لیکن بعض اوقات اس کا مطلب حالیہ ہوتا ہے، واؤ حالیہ آتا ہے، یعنی اس حال میں، یعنی یہ حال ہے تمہارا جس میں کہ تم بھولے جاتے ہو اپنے نفسوں کو، اور اس حال میں تم تتلون الکتاب، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی تم کتاب پڑھنے والے ہو، اور یعنی تورات پڑھنے والے ہو، اس کے باوجود جو ہے تم اپنے نفسوں کو بھولے جا رہے ہو، یعنی اپنے نفسوں کے بارے میں تمہیں خیال نہیں ہے کہ تم جو ہے نیکی کے کام کرو، اور تم کیا کرتے ہو؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ پھر کہا افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیت کا شروع بھی سوال کی شکل میں ہوا ہے، اور آخری حصہ بھی سوالیہ انداز میں ہوا ہے کہ کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ افلا تعقلون، یعنی جب تم کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں بنی اسرائیل کو ایک اور حکم، مدد مانگو، کس چیز کے ذریعے؟ یعنی بنی اسرائیل کو ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ مدد مانگی جائے، مگر کس چیز سے؟ یہ ہم آیت نمبر 45 میں دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو ساتھ صبر اور نماز کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کے لیے کیا کہا کہ کس چیز کے ساتھ مدد مانگی جا سکتی ہے؟ یعنی مدد صرف دیکھی جائے تو کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے؟ کہ انسان نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک نماز کیسی ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ بے شک یہ، ہاں کس کی طرف ہے؟ نماز کی طرف، صلاح کی طرف، اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ، البتہ کبیرۃ، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے عاجزی کرنے والے یا ڈرنے والے یا خوف رکھنے والے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ مگر کن لوگوں پر بھاری نہیں ہے؟ خاشعین کے اوپر، جو عاجزی انکساری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے اوپر نماز جو ہوتی ہے وہ بھاری نہیں ہوتی۔
آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ خاشعین کون ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا کہ الا علی الخاشعین، کہ بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے سوائے عاجزی کرنے والے پہ۔ اب یہ ذہن میں سوال خود ہی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا خاشعین کے اوپر جو ہے نماز بھاری نہیں ہے، تو خاشعین کون ہوتے ہیں، خاشعین کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان خاشعین کی صفات خود بیان فرمائی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاشعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خاشعین وہ ہیں الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ کن چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں؟ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم، اور بے شک وہ الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہی پھر کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ پھر وہ اس یقین کی وجہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے جس کا ہم اللہ تعالیٰ کو جواب نہ دے سکیں اور ہم اس کی وجہ سے کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ایسے لوگ خاشعین ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا، یا بنی اسرائیل، آیت نمبر 47 میں، اے بنی اسرائیل کیا یاد کرو، اذکرو، یاد کرو، کیا یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا نعمتوں میں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے۔ نعمتوں میں سے ایک نعمت ان کی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، وَأَنِّي، کہ بے شک میں نے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضلتکم، فضیلت دی تم کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ پھر فضیلت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 48 میں کہ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے۔ فضیلت تو دی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو چھوڑ دے، بلکہ کہا کہ اس دن سے ڈرو۔ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی۔ یہ دن کے بارے میں، اس یوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دن کیسا ہے، اس کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ وہ دن کیسا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی، نہیں کوئی نفس کسی نفس کے کام آئے گا کچھ بھی۔ تجزی یعنی کام آنا، یہاں پہ اس کے جزا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو نہیں کام آئے گی نفسن، کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها، اور نہیں قبول کی جائے گی۔ کیا چیز قبول نہیں کی جائے گی؟ شفاعت، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور نہیں قبول کی جائے گی شفاعت، اس سے سفارش، یعنی ہر کسی سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش صرف اسی سے قبول کی جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اسی کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، یعنی شفاعت جس کا حق جس کو دیا جائے گا اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، تو ہی شفاعت ہو سکے گی۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ یا فدیہ، یعنی وہ دن کیسا ہے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس سے، یعنی جو آدمی کھڑا ہے اس سے سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ یا فدیہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، يُنصَرُونَ یعنی وہ مدد بھی نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ کہیں آپ لوگ اس کو سن کے کنفیوز نہ ہو گئے ہوں، مقصد کیا ہے کہ اس دن
سارا کی ساری ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی اس کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی اس کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، نہ ہی وہ کسی کے لیے سفارش کر سکے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ تو ایسے دن سے ڈرتے ہوئے انسان کو نیک عمل کرنے چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔